السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ حاضرین، آج ہی کے دن یعنی 27 دسمبر 1797 کو دنیائے سخنوری کی مہتاب اور لازوال شاعر مرزا اسد اللہ خان صاحب غالب صاحب پیدا ہوئے۔ ویسے مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، مگر پھر بھی یہ ناچیز مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، غالب جس آشوب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا اور باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چاچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا اور 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمرہ بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ دیا اور دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اس دور میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعے کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا اور 50 روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی، چنانچہ انقلاب 1897 کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو مرزا کو تا عدم حیات ملتا رہا۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی اور مرنے سے پہلے بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں مرزا غالب صاحب 15 فروری 1869 کو انتقال فرما گئے۔ سامعین گرامی، اب چلیے دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی منتخب اور متفرق شاعری کے بارے میں کچھ اشعار دیکھتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور رنج سے خو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، ان کے دیکھے سے
جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سامعین گرامی، آج کی اس پیشکش کو ایک آخری شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ آخر میں ہم تمام اردو کے جاننے والے، جانکار، فنکار اور اردو داں کی جانب سے عظیم شاعر مرزا غالب کی یوم پیدائش پر ہم تمام کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اردو کو زندہ رکھنے کا سلیقہ اور اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اور اسی ساتھ آج کی اس پیشکش کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایک لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔